بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہر روز کی طرح آج بھی صبح 7 بجے جاگ گئی۔ اماں پہلے ہی جا چکی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں پرانی چادر اور وہی پھٹی پرانی جوتی تھی جو ہر روز ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور میں ان کے خوابوں کو اٹھائے ہر صبح کالج کے لیے نکلتی تھی، مگر بس اکیلے نہیں، میرے ساتھ ہوتی تھی فضا۔ بس اسٹاپ تک پہنچنے میں 5 منٹ لگتے تھے، لیکن ہم دونوں ہمیشہ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جایا کرتی تھیں۔ وجہ صرف ایک، اماں کا ڈر۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بہت بدل گئی ہے، یہاں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، خاص کر لڑکیوں کو تو جیسے ہر گزرنے والا آدمی نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ میں اکثر فضا سے کہتی، یار اماں تو ایسے ڈرتی ہیں جیسے باہر جن بیٹھے ہوں۔ فضا ہنستی، جن ہوتے تو بھی اتنے برے نہ ہوتے جتنے انسان ہیں، اور پھر دونوں ہنستے ہنستے چپ ہو جاتے۔ فضا میری سب سے قریبی دوست تھی، حالانکہ اس کے بھائی کا کالج وہی تھا جہاں میں پڑھتی تھی۔ وہ آرام سے اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ ہر روز میرے ساتھ بس کے انتظار میں کھڑی رہتی تھی، بس اس لیے کہ میں اکیلی نہ لگوں۔ حالانکہ ہم دونوں جانتے تھے بس کا وقت کیا ہے اور کب آئے گی، یہ تو بس کے ڈرائیور کو بھی کبھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ آج کا دن کچھ زیادہ ہی سنسان لگ رہا تھا۔ سڑک پر دور دور تک کوئی نہیں تھا، سوائے ایک آوارہ کتے کے جو کبھی فضا کی طرف دیکھتا، کبھی میری طرف۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے نکلا تو تھا، مگر سڑک پر سناٹا جیسے کوئی وقت تھم گیا ہو۔ میں نے گھڑی دیکھی، 1 گھنٹہ ہو گیا، بس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ فضا نے اپنی چادر درست کرتے ہوئے کہا، آج تو لگتا ہے بس کی جگہ پیدل ہی جانا پڑے گا۔ میں نے جھنجلا کر کہا، کاش کوئی جن زیادہ آ جائے اور کہے، آؤ عائزہ، میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ فضا نے ایک دم میری کمر پر زور سے ہاتھ مارا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے مت بول، اگر واقعی کوئی سن لے تو؟ میں ہنستی، جنات اتنے فارغ نہیں ہوتے کہ میرے مذاق کو سنیں۔ پھر بھی یہ سڑک سنسان ہے، اگر کوئی سن بھی لے تو کیا کرے گی؟ تو پھر وہ جن زیادہ ہوگا۔ جن زیادہ اچھے ہوتے ہیں نا۔ دیکھ فضا، اگر کوئی خوبصورت سا جن زیادہ ہو جیسے فلموں میں ہوتے ہیں، لمبا، پرسکون، آنکھوں میں راز لیے، تو کیا برا ہے؟ فضا نے مجھے گھور کر دیکھا، اگر اماں کو پتہ چلے کہ تم ایسے خیالات رکھتی ہو تو وہ تمہیں کھڑکی سے باہر پھینک دیں گی۔ میں نے کہکا لگایا، ہو سکتا ہے اماں نے بھی کبھی کسی جن زادے کے بارے میں سوچا ہو۔ عائزہ، فضا نے دانت پیستے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ، تمہیں کچھ ہو جائے گا تو میں خالہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بس آ جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دل میں عجیب سی ہلچل تھی، جیسے کوئی سن رہا ہو، جیسے وہ مذاق جو میں نے کیا تھا مذاق نہ رہا ہو۔ ہم دونوں خاموش ہو گئی۔ میں نے فضا کی طرف دیکھا، وہ کچھ سوچ رہی تھی، شاید یہ کہ کب تک ہم یوں سڑکوں پر کھڑے رہیں گے، کب بس وقت پر آئے گی، کب اماں کو یقین ہوگا کہ ان کی بیٹی اب خود چل سکتی ہے۔ دھوپ تیز ہونے لگی تھی، ہمارے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے پھر گھڑی دیکھی، 8:35۔ فضا نے آہستہ سے کہا، دعا کرو بس جلدی آ جائے، آج مجھے انگلش کا ٹیسٹ ہے اور مجھے میتھ کا، بس نہ آئی تو میرا سارا حساب گڑبڑ ہو جائے گا۔ فضا نے سڑک کی طرف دیکھا، وہ سامنے کچھ آ رہا ہے۔ میں نے نظریں دوڑائیں، دور سے دھول اڑتی نظر آ رہی تھی۔ دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، کیا واقعی کوئی آ رہا ہے؟ اور اگر وہ بس نہ ہوئی تو؟ لیکن وہ بس ہی تھی، وہی پرانی شور مچاتی، دھواں اگلتی بس۔ چلو آ گئی، میں نے کہا، اور ہم دونوں لپک کر اس میں سوار ہو گئیں۔ لیکن جانے کیوں دل کے کسی کونے میں وہ مذاق میں کہی ہوئی بات گونج رہی تھی، کاش کوئی جن زیادہ آ جائے، اور کسی نادیدہ فضا میں جیسے کوئی اس بات کو سن رہا تھا۔ بس میں بیٹھتے ہی فضا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور میں اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ سڑک پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں وہ لمحہ ٹھہرا ہوا تھا جب میں نے مذاق میں کہا تھا، کاش کوئی جن زیادہ آ جائے۔ کچھ باتیں مذاق ہوتے ہوئے بھی دل میں کہیں جا بس جاتی ہیں۔ بس کا ہچکولا آیا تو میں چونکی اور میری نظر ایک دم شیشے میں اپنے عکس پر پڑی۔ بس کی کھڑکی پر نمی تھی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ فضا نے میری کلائی تھام کر پوچھا، کہاں کھو گئی ہو؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، کہیں نہیں، بس یوں ہی۔ لیکن میرا دماغ کہیں اور تھا۔ شاید وقت آ گیا تھا کہ میں سچائی کو خود سے دہرا لوں، وہ سچائی جو میری ماں کی آنکھوں میں ہر صبح لکھی ہوتی تھی جب وہ چپ چاپ میری تیاری دیکھتی تھی۔ میری ماں، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، لوگ انہیں بس ایک گھریلو ملازمت سمجھتے تھے، لیکن میں جانتی ہوں وہ کیا تھی، کس کس موڑ سے گزری تھی۔
میں چھوٹی تھی تو وہ اکثر رات کو میرے پاس بیٹھ کر کہانیاں سناتی تھی، پرانی کہانیاں، بادشاہوں کی، پریوں کی اور جنوں کی، لیکن ایک کہانی وہ کبھی مکمل نہیں سناتی تھی، اپنی۔ اب جب میں بڑی ہو چکی ہوں، بہت سی باتیں خود بخود سمجھ آنے لگی ہیں۔ میری ماں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، شاید سب سے بڑی ہمت، اس وقت کی جب انہوں نے میرے والد سے محبت کی۔ وہ ایک اجنبی شہر میں ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ صرف محبت کے نام پر اپنا سب کچھ چھوڑائیں، لیکن محبت نے انہیں کچھ نہ دیا، نہ عزت، نہ ٹھکانہ، نہ تحفظ، بس ایک میں ملی اور بے شمار آنسو۔ ایک دن شام کے وقت اماں میرے پاس آئیں، ان کے ہاتھوں میں تندور سے نکلی روٹیاں تھیں جو خوشبو نہیں تھکن دے رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اماں آپ کبھی واپس اپنے گھر کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، تھوڑا مسکرائیں۔ وہ گھر میرا نہیں رہا عائزہ۔ جب ایک عورت محبت میں اپنی مرضی کا راستہ چن لے تو اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ پر نانا نانی، انہوں نے کہا تھا اگر اس مرد کے ساتھ گئی تو دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ میں چلی گئی اور انہوں نے اپنی بات نبھائی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اماں کی آنکھوں میں وہ دن ابھی تک زندہ تھے، جیسے وہ ابھی انتظار کر رہی ہوں کہ شاید دروازہ کھلے گا اور وہی باپ جو کبھی پلٹ کر نہ آیا اچانک سامنے کھڑا ہو جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے ایک اور بار اماں کو چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھی دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی، ان کا چہرہ شیشے سے لگا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا آپ کو ابا یاد آتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا اور پھر لمبی خاموشی کے بعد بولی، مجھے وہ عورت یاد آتی ہے جو میں نے ان کے ساتھ جاتے ہوئے پیچھے چھوڑائی تھی۔ ان کے اندر کی عورت جو خواب دیکھتی تھی، جو کسی کے ساتھ پوری دنیا بدلنے نکلی تھی، وہ مر چکی تھی۔ جو باقی بچا تھا وہ ایک ماں تھی جو دن رات محنت کرتی، بس یہ خوف کے ساتھ کہ اس کی بیٹی کہیں اس کے جیسا فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ مجھے یاد ہے اسکول کے دنوں میں جب پہلی بار ایک لڑکے نے مجھے گلاب دیا تھا اور میں خوشی خوشی گھر لے آئی تھی، اماں نے وہ پھول میرے ہاتھ سے کھینچ کر کچل دیا تھا۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، لیکن وہ غصہ کسی اور پر نہیں، خود پر تھا۔ شاید وہ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ پھول صرف کتابوں میں اچھے لگتے ہیں، حقیقت میں یہ کانٹے ہوتے ہیں۔ اس دن میں نے پھولوں سے نفرت کرنا شروع کی، لیکن میں اماں سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرے لیے سب کچھ تھی۔ اور اب روز جب میں فضا کے ساتھ بس اسٹاپ پر کھڑی ہوتی ہوں تو صرف بس کا انتظار نہیں کرتی، اماں کے بھروسے کو نبھانے کی کوشش بھی کرتی ہوں۔ مجھے اماں کی ہر وہ خاموشی یاد آتی ہے جس میں انہوں نے میری زندگی کے لیے آواز دبائی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر ابا واپس آ جائیں تو اماں کیا کریں گی؟ معاف کر دیں گی یا منہ موڑ لیں گی؟ لیکن شاید یہ سوال ہی فضول ہے، کیونکہ جس شخص کو اماں نے برسوں پہلے دفنا دیا وہ اب صرف ایک پرانا خواب ہے، اور خوابوں سے دوبارہ زندگی نہیں بنتی، بس ایک ماں کی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں۔ اور میں اماں کی دعاؤں کی جیتی جاگتی دلیل ہوں۔ اگلی صبح معمول سے کچھ مختلف تھی۔ سورج نکلا ہوا تھا، ہوا میں ہلکی خنکی تھی اور سڑک پر کچھ عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اور فضا حسب معمول بس اسٹاپ پر کھڑے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ فضا آج بھی اپنی کتاب کھولے کھڑی تھی۔ وہ ہمیشہ بس کے انتظار کے دوران پڑھتی رہتی تھی۔ میں اس کے برعکس ارد گرد کے مناظر میں دلچسپی لیتی تھی، سڑک، لوگ، گاڑیاں، درخت اور کبھی کبھی اپنے ہی خیالات۔ اچانک میری نظر سڑک کے دوسری طرف پڑی۔ ایک لڑکا کھڑا تھا، سفید قمیض، جینز، ہاتھ میں موبائل اور آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ۔ وہ کسی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا یا شاید یوں ہی کھڑا تھا۔ نظر پڑی اور پھر جیسے رک گئی۔ میں نے فوراً فضا کی کوہنی ماری، اوئے دیکھ سامنے کون کھڑا ہے۔ فضا نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ اور کچھ کام نہیں ہے کیا تمہیں؟ روز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہو۔ نہیں، سچ میں آج تو کچھ خاص بات ہے۔ دیکھنا، وہ لڑکا پہلی بار یہاں کھڑا ہے۔ فضا نے ایک نظر پھر ڈالی۔ ہوگا کوئی، لیکن ہمیں کیا، بس کا انتظار کرو۔ میں نے شرارت سے کہا، اگر وہ ہمیں لفٹ دے دے تو فضا نے تنبیہی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم باز نہیں آؤ گی، خالہ کو بتاؤں گی میں۔ خالہ کو کچھ مت بتانا، وہ تو پہلے ہی مجھے کسی جن زادے سے ڈرا رہی تھیں۔ فضا نے تھوڑی ناراضی سے کہا، یہی غیر سنجیدگی ہے تم میں، ہر بات میں ہنسی مذاق، تمہیں کبھی کسی نے سمجھایا ہی نہیں شاید۔ میں چپ ہو گئی۔
کچھ لمحوں بعد ایک سیاہ گاڑی ہماری طرف آتی دکھائی دی۔ وہی لڑکا دروازہ کھول کر بیٹھا اور گاڑی ہماری جانب بڑھنے لگی۔ فضا نے فوراً پیچھے ہٹ کر میرا بازو تھاما۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی، شیشہ نیچے ہوا اور وہی لڑکا مسکرا کر بولا، اگر کالج جانا ہے تو آ جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں تھوڑا سٹ پٹائی۔ فضا نے فوری جواب دیا، نہیں شکریہ، ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں۔ لڑکا تھوڑا سا چونکا، پھر کندھے اچکا کر بولا، جیسا آپ کا حکم۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں نے فضا کو گھور کر دیکھا۔ کیا تھا؟ اتنی آسانی سے لفٹ مل رہی تھی اور تم نے منع کر دیا؟ آئزہ، دماغ خراب ہے کیا؟ ایک انجان لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں نے معصومیت سے کہا، پر وہ برا نہیں لگ رہا تھا، تم نے دیکھا نہیں کتنا مہذب انداز تھا اس کا۔ فضا نے تیز لہجے میں کہا، تمہیں لوگوں کے چہرے دیکھ کر اندازہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ باہر کا زمانہ نہیں جانتی، سب کچھ دھوکا ہے۔ میں چپ ہو گئی، لیکن دل میں عجیب سی گدگدی تھی۔ کچھ تو خاص تھا اس لڑکے میں، آنکھوں میں جیسے کوئی راز، چہرے پر سکون اور مسکراہٹ میں اعتماد۔ میں نے پہلی بار کسی انجان کو اتنی توجہ سے دیکھا تھا۔ ہم دونوں پھر سے خاموش ہو گئیں، لیکن میرے ذہن میں اب فضا کی کتاب نہیں، وہ سیاہ گاڑی اور وہ لڑکا تھا۔ کالج میں دن نارمل رہا، لیکن وقفے وقفے سے وہ چہرہ ذہن میں آتا رہا، جیسے کوئی سطر بار بار دہرائی جا رہی ہو۔ شام کو جب ہم واپس جا رہے تھے تو فضا کے بھائی لینے آ گئے۔ مجھے اکیلے بس سے جانا پڑا۔ سڑک پر کھڑی تھی کہ پیچھے سے کسی گاڑی کا ہارن بجا۔ مڑ کر دیکھا تو وہی سیاہ گاڑی اور وہی لڑکا۔ شیشہ نیچے کر کے بولا، اب بھی لفٹ چاہیے؟ میں چونکی۔ آپ یہاں؟ جی، وہی راستہ ہے میرا، چاہیں تو چھوڑ سکتا ہوں۔ دل میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی، لیکن جانے کیوں قدم خود بخود گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ بیٹھ گئی کچھ کہے بغیر۔ گاڑی چل پڑی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، ویسے تمہارا نام آئزہ ہے نا؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ مسکرا دیا۔ چھوٹے علاقے میں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سن لیتے ہیں، پر میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نیا آیا ہوں یہاں، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولی، بس دل میں سوال تھے، کون ہے یہ؟ کیوں لگا جیسے اسے پہلے سے جانتی ہوں۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ یہیں سے تمہارا کالج آتا ہے نا؟ جی، شکریہ۔ کوئی بات نہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ میں گاڑی سے اتری، لیکن دل وہیں رہ گیا۔ پہلی بار کسی اجنبی نے اتنا قریب محسوس کروایا۔ اسی شام جب میں کالج سے نکلی تو فضا مجھے وہیں گیٹ پر چھوڑ گئی۔ اس کے بھائی اسے لینے آ گئے تھے اور مجھے کہہ گئے، سیدھی گھر جانا، کسی کی گاڑی میں مت بیٹھنا، اور ہاں، اماں کو بتا دینا کہ اکیلی گئی تھی، کہیں میں پھنس نہ جاؤں۔ میں ہنسی، تم تو ایسے ڈرتی ہو جیسے روز میری جاسوسی کرتی ہو۔ فضا نے سنجیدگی سے کہا، بس ایک دوست ہونے کا فرض نبھا رہی ہوں۔ اسے الوداع کہہ کر میں گیٹ کے باہر آ گئی۔ سڑک پر ہلکی سی خنکی تھی، سورج ڈھلنے لگا تھا۔ شام کا وہ وقت جب روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، جیسے دن اور رات کا آپس میں سمجھوتا ہو رہا ہو۔ میں رکشے کا انتظار کر رہی تھی، آس پاس کوئی زیادہ چہل پہل نہ تھی۔ تبھی بائیں طرف سے ایک مانوس سی گاڑی آ کر میرے سامنے رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور اندر سے وہی پرسکون آواز آئی، اگر اجازت ہو تو چھوڑ دوں؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا، ہچکچاہٹ تو تھی، پر اب کی بار دل نے دماغ پر غالب آ لیا۔ میں دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر عجیب سی خاموشی جو سکون دیتی تھی، نہ کہ گھبراہٹ۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی بات چھیڑی، کل تمہاری دوست نے لفٹ لینے سے منع کر دیا تھا، آج اکیلی ہو اس لیے شاید ہاں کہہ دی۔ میں نے سرسری سا جواب دیا، ہاں، بس رکشے کا انتظار کر رہی تھی اور آپ آ گئے۔ وہ مسکرایا، کبھی کبھی انسان کو دوسروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بس فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے معلوم ہے؟ ویسے ہی نظر رکھنی پڑتی ہے ان لوگوں پر جو اہم ہو سکتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ کچھ تو عجیب تھا اس کے جملوں میں، جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو، جیسے یہ اتفاق نہ ہو۔ گاڑی ایک ہموار رفتار سے چلتی رہی۔ ہم شہر کی ان گلیوں سے گزر رہے تھے جو میں روز دیکھتی تھی، لیکن آج ان کا منظر مختلف لگ رہا تھا۔ ویسے میرا نام سرفراز ہے، اس نے کہا، جیسے میری الجھن کو سمجھ گیا ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اور آپ کو میرا نام آئزہ ہے نا؟ میرے لبوں پر بے ساختہ سوال آیا، کیا واقعی یہ اتفاق ہے؟ اس نے کچھ لمحے کے لیے گاڑی سست کر دی، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ کبھی کبھار کچھ ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتی،
कुछ रास्ते पहले से लिखे जाते हैं। मैंने मौजू बदलना चाहा। आप यहाँ नए आए हैं? हाँ, कुछ दिन पहले ही। मेरे वालिद का एक पुराना मकान है यहाँ, वही देखने आया हूँ। गाड़ी एक छोटे से चौराहे पर रुक गई। रेड लाइट थी। मैंने शीशे से बाहर देखा। बच्चे गुब्बारे बेच रहे थे। एक बच्चा सामने आकर गाड़ी के शीशे पर दस्तक देने लगा। सरफराज ने वॉलेट निकाला और बगैर कुछ कहे बच्चे को नोट दे दिया। बच्चा खुश होकर भाग गया। आप काफ़ी खामोश तबीयत के लगते हैं, मैंने हल्के से कहा। शायद इसलिए कि शोर से तबीयत घबराती है, खामोशी में सच छुपा होता है। मैं कुछ देर उसके जुमले पर सोचती रही। वो आम लड़कों जैसा न था, न चाल ढाल में कोई शोखी, न बातों में फजूलपन। उसकी हर बात में वज़न था, जैसे हर लफ्ज़ का मतलब हो। हमारी मंजिल करीब आ गई थी। मैंने उससे बताया, यहाँ से थोड़ा आगे बाईं तरफ मेरा रास्ता है। सरफराज ने सर हिलाया और गाड़ी आहिस्ता कर दी। फिर अचानक बोला, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं रोज़ तुम्हें कॉलेज छोड़ने आ सकता हूँ। मैंने उलझन से उसकी तरफ देखा। रोज़? क्यों? बस ऐसे ही, अच्छा लगता है कुछ चेहरों को देखना। तुम्हारा चेहरा उनमें से एक है। मेरी सांस एक लम्हे को थम गई। उसका लहजा संजीदा था, जैसे मजाक का कोई गुमान न हो। मैंने कोई जवाब न दिया, बस शीशा नीचे करके बाहर देखने लगी। गाड़ी रुक गई। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर कदम रखा, फिर पलट कर देखा। शुक्रिया, सरफराज ने महज एक मुस्कुराहट से जवाब दिया। गाड़ी चल पड़ी और मैं खड़ी देखती रही। रास्ते भर मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था, वो मुझे इतना जानता कैसे है, और अगर वो नया है तो मेरे नाम तक कैसे पहुंचा। लेकिन उस सवाल का जवाब शायद आगे कहीं था। आज की सवारी ने मेरे दिल में एक नई सोच पैदा कर दी थी। शायद कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते, दिल तक भी पहुंचते हैं। अगली सुबह जब मैं बस स्टॉप पहुंची तो फ़िज़ा कहीं नज़र नहीं आई। मैसेज किया तो जवाब आया, बुखार है, 2 दिन शायद ना आ सकूं। मैंने फ़ोन जेब में रख लिया और इर्द गिर्द देखा। सड़क वैसे ही खामोश थी जैसे कुछ मुंतज़िर हो। बस का कोई अता पता नहीं था। मैंने चादर ठीक की और सड़क की दूसरी जानिब नज़रें दौड़ाईं। अचानक स्याह गाड़ी उफ़क़ पर उभरी, जैसे कोई मखसूस वक्त पर किसी को आवाज़ देता हो। गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और वही पुरसुकून आवाज़, आज अकेली हो? मैंने गर्दन हल्के से झुकाकर हाँ में जवाब दिया। तो फिर बैठ जाओ, वैसे भी बस का कोई भरोसा नहीं। यह जुमला मेरे लिए अब नया न था, लेकिन आज उसमें दावत के साथ आदत भी शामिल थी। मैं गाड़ी में बैठ गई। हम खामोशी से चलते रहे। कुछ वक्त बाद मैंने पूछा, आप रोज़ इसी वक्त यहाँ आते हैं? नहीं, बस तुम्हारे वक्त के आसपास। क्यों? कुछ सवाल वक्त के साथ बेहतर जवाब देते हैं, फ़ौरन नहीं। मैंने शीशा नीचे किया। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। ऐसा लगा जैसे ये हवा, ये सड़क, ये खामोशी सब हमारे बीच एक नामालूम ताल्लुक़ को जानते हों। अगले दिन भी वो आया और फिर उसके बाद के दिन भी। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। एक दिन कॉलेज के बाहर उतरते हुए मैंने उसे देखा। वो अब गाड़ी के बाहर खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार हो। मैं कुछ कहे बगैर करीब गई। आज बस स्टॉप नहीं गए? सोचा सीधा यहीं आ जाऊं, वक्त बच जाएगा। फ़िज़ा शायद कल से आ जाए, फिर शायद मैं बस से ही जाऊं। शायद? हाँ, मैंने भी फ़ैसला नहीं किया। वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, फ़ैसले हमेशा अपनी सहूलत से करो, किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से नहीं। मैंने उसकी आंखों में कुछ तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ था जो समझ नहीं आता था, बस एक सुकून सा। उसी हफ्ते शाम को जब वापस जा रही थी तो गेट पर वो फिर नजर आया। फ़िज़ा का कोई अता पता नहीं था। इस बार मैंने पहले कहा, वापसी पर भी छोड़ दोगे? उसने मुस्कुराकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। यकीनन। गाड़ी चल पड़ी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, दरख्त पीछे छूट रहे थे। अचानक उसने पूछा, आयज़ा, तुम्हें कभी लगता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बगैर बताए आते हैं और हमें बदल देते हैं? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप मेरी ज़िंदगी को बदलने की बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक ख्याल था। मैंने सर झुकाकर कहा, बदलने के लिए जानना ज़रूरी होता है। आप तो बस चंद दिन से हैं। वक्त कुछ नहीं, नीयत सब कुछ है। दिल में हल्की सी लहर उठी। वो हर बार कुछ न कुछ ऐसा बोलता था जो सीधा दिल पर असर करता था। शायद यही वजह थी कि अब उसकी मौजूदगी आदत बनती जा रही थी। फ़िज़ा जब वापस आई तो मैंने उससे ज़्यादा तफसील नहीं बताई, बस कहा कि सरफराज अक्सर लिफ्ट दे देता है। तुम्हें समझ है भी या नहीं? फ़िज़ा ने नाराज़ी से कहा, वो बुरा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल लोग इस तरह रोज़ किसी को लिफ्ट नहीं देते। तुम्हें किसी दिन मसला होगा। मैं एहतियात करती हूँ,
تمہیں اپنی اماں کو کچھ نہیں بتانا؟ میں خاموش رہی، کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی، وہ دل کے اندر رہتی ہیں۔ ایک دن کالج میں میری پروجیکٹ فائل رہ گئی، شام کو گیٹ پر آیا تو وہ پہلے سے موجود تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ روز کیسے اتنی سہولت سے پہنچ جاتے ہیں؟ میں چاہوں تو تمہیں کالج کے باہر سے بھی پہلے مل سکتا ہوں، لیکن تمہیں بھی آرام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جملہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ میرے معمولات سے بخوبی واقف ہو۔ میں نے پھر کچھ نہ پوچھا۔ کالج سے واپسی پر موسم بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ہلکی ہوا، بارش کی مہک اور سڑک کے کنارے پانی کے چھوٹے چھوٹے جوہر۔ سرفراز ہمیشہ کی طرح مقررہ وقت پر گاڑی سمیت موجود تھا، لیکن آج اس کا موڈ خاموش سا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی میں نے محسوس کیا شاید کچھ بدلا ہے، پر کیا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی روانہ ہوئی، میں نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ آج تم کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو، کیا ہوا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر کہا، بس کچھ خیالات الجھ گئے ہیں۔ خیالات الجھنے دو، راستے آسان رکھو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، لیکن وہ مسکراہٹ ویسی نہیں تھی جیسے پہلے ہوتی تھی، جیسے کسی نے زبردستی چہرے پر ڈال دی ہو۔ میں نے مزاحیہ لہجے میں کہا، ایسا کرو، مجھ سے عشق کر لو، سب خیالات سیدھے ہو جائیں گے۔ گاڑی ایک دم سے جھٹکا کھا کر رکی، میں سنبھل نہ پائی اور آگے کی طرف جھکی۔ حیرانی سے سرفراز کی طرف دیکھا، کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں شیشے کے پار دیکھ رہی تھیں، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، ہونٹ بھینچے ہوئے، جبڑا سخت اور ماتھے پر تیوری۔ میں نے پھر کہا، ارے مذاق تھا، اتنا برا لگا؟ اس نے سر موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نہیں، وہ عام آنکھیں نہیں تھیں، ان میں کچھ تھا، جیسے اندر سے انگارے جل رہے ہوں۔ سرخی عام نہیں تھی، وہ اندر کی کسی تپش کی نشانی لگ رہی تھی۔ یہ بات تم نے پھر نہ کہی تو بہتر ہوگا۔ اس کی آواز میں سرد پن تھا۔ میں ایک دم چپ ہو گئی۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے پوری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ باہر گاڑیاں گزر رہی تھیں، کچھ لوگ بارش سے بچنے کے لیے دوڑ رہے تھے، لیکن اس وقت میرے ارد گرد کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سرفراز نے گاڑی دوبارہ چلائی، لیکن اب راستے کا ہر موڑ مجھے اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں؟ تمہارے لہجے سے لگتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ کچھ باتیں انسان کو جلدی نہیں کہنی چاہیے، کچھ الفاظ وزن رکھتے ہیں، چاہے وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے نظریں نیچی کر لی، شاید حد پار کر دی تھی، لیکن اب جو دیکھا تھا، وہ آنکھیں، وہ لمحہ، وہ مذاق نہیں ہو سکتا تھا۔ راستے میں خاموشی چھائی رہی، بارش تیز ہو گئی تھی، گاڑی کے شیشے پر پانی کی لکیر بننے لگی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہیٹر آن کیا، سردی اندر تک گھس گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سرفراز نے کہا، تمہارے جیسے لوگ نہیں سمجھتے کہ محبت کیا ہوتی ہے، تمہارے لیے یہ سب ایک کھیل ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ اس نے ایک دم گاڑی ایک طرف روک دی۔ میں نے گھبرا کر کہا، سرفراز، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا، اب اس کی آنکھوں کی لالی گہری ہو چکی تھی، چہرہ جیسے کسی اور کا ہو، سخت، تیز اور کچھ حد تک خوفناک۔ تم نے پوچھا تھا نا، مجھ سے عشق کر لو، تم جانتی بھی ہو عشق کیا ہوتا ہے؟ میری زبان بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ اب انسانوں جیسا نہیں لگ رہا تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو یا شاید کچھ باہر آ رہا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، میرے اندر جو ہے وہ عام نہیں، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو۔ میں نے ہاتھ دروازے کی طرف بڑھایا، لیکن وہ سمجھ گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کم از کم ابھی نہیں۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، دل دھڑکنے لگا۔ باہر تیز بارش تھی اور اندر گاڑی میں ایک سنسنی پھیل چکی تھی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم سمجھو، ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سرفراز، اگر میں نے کچھ غلط کہا تو معذرت، پر تمہاری یہ حالت، یہ تم نہیں ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں وہ نہیں ہوں جو نظر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اب کی بار راستہ سیدھا تھا، کوئی موڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے ساری ہمت جمع کر کے سوال کیا، سرفراز، تم کیا ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، صرف اتنا کہا، ایک دن بتاؤں گا، لیکن تب جب تم سننے کے قابل ہوگی۔ گاڑی میرے محلے کے باہر رکی۔ میں تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری، پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں بیٹھا تھا، لیکن اب چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی، لیکن میرے اندر کچھ ہلچل سی باقی تھی۔ اماں کچن میں تھیں، چولہے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے قدموں کی شناخت مجھے بچپن سے تھی۔
آہستہ تھکی ہوئی مگر کسی دن کے انتظار میں چلی جانے والی۔ میں بیگ بیڈ پر پھینک کر خود شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بال کھولے، گردن دائیں طرف موڑی اور ایک لمحے کو جیسے سارا منظر ساکت ہو گئے۔ شیشے میں میری عکس کے پیچھے کسی اور کا عکس، ایک ہلکی سی جھلک، سرفراز۔ میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، میں نے آنکھیں مسلیں، دماغ چل رہا ہے شاید، خود سے کہا اور سانس گہری لی۔ شیشے کی طرف دوبارہ دیکھا، کچھ نہیں۔ بیڈ پر بیٹھتی اماں کی آواز آئی، کھانا لگا دوں؟ نہیں اماں، تھوڑی دیر بعد کھاؤں گی، تھکن ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پر دیر نہ کرنا۔ میں نے لائٹ آف کی، صرف ٹیبل لیمپ جلا رہنے دیا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی، پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے کوئی میرے بستر کے آس پاس سانس لے رہا ہو۔ آواز ہلکی مگر واضح۔ میں نے جھٹ آنکھیں کھولی، کمرہ ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا، پر فضا میں ہلکی سی نمی تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی یہاں قدم رکھا ہو۔ اٹھ کر بیڈ سے نیچے پاؤں رکھا، فرش ٹھنڈا تھا۔ میں نے کمرے کے کونوں میں نظر دوڑائی، دروازہ بند، کھڑکی بند، پردے ہلکے سے ہل رہے تھے، جیسے ہوا خود اندر داخل ہو گئی ہو۔ میں نے کھڑکی چیک کی، لاک تھا۔ پھر وہ ہلکی سی سانس کی آواز، وہ شیشے میں جھلک۔ میں نے اپنی جگہ واپس لی اور چادر اوڑھ لی، آنکھیں بند کی، دل کو سمجھایا، لیکن اگلے لمحے جیسے کوئی میرے بالوں کو چھو کر گزرا۔ میں نے جھٹ سے اٹھ کر ارد گرد دیکھا، پر کمرہ خالی تھا۔ اسی وقت دروازے کے نیچے سے کسی کے سائے کی لکیر نظر آئی، ہلکی سی پر موجود۔ اماں، میں نے ہمت کر کے پکارا، آپ دروازے کے پاس کھڑی ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دھیرے سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، سایہ اب نہیں تھا۔ ہینڈل تھاما، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر صرف اندھیرا تھا اور کچن کی طرف سے مدھم روشنی آ رہی تھی۔ اماں وہاں نہیں تھی، شاید کمرے میں جا چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے واپس مڑی تو میرے پیچھے جیسے سرگوشی ہوئی۔ آئزہ، میں ایک دم سے دیوار سے جا لگی۔ آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ میں نے زور سے آنکھیں میچ لی، دل جیسے سینے سے باہر نکلنے والا تھا۔ کچھ لمحے گزرے، کچھ نہ ہوا۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں، کمرہ پھر سے خالی۔ میں نے لائٹ آن کر دی، کمرے کا ہر کونا دیکھا، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، لیکن اندر کا خوف جیسے کسی شے کو محسوس کر چکا تھا جو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ میرے موبائل کی سکرین روشن ہوئی، ایک میسج تھا، سرفراز، تمہارے کمرے کی دیواروں کا رنگ وہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرے ہاتھ سے فون چھوڑ کر بیڈ پر گر گیا، انگلیاں سن ہو گئیں۔ میں نے میسج دوبارہ دیکھا، یقین کرنا مشکل تھا۔ میں نے فوراً ٹائپ کیا، تم نے میرا کمرہ کیسے دیکھا؟ کئی لمحے گزر گئے، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ایک اور میسج آیا، سرفراز، میں نے تم سے کہا تھا وقت آئے گا تو سب بتاؤں گا، ابھی صرف اتنا سمجھ لو کہ میں دور نہیں ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا، آنکھیں بند کی، چادر میں خود کو چھپایا۔ اس وقت کمرے میں صرف ایک وجود تھا، خوف، اور خوف کا چہرہ اب کسی حد تک پہچانا جانے لگا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو بدن جیسے کسی نے بوجھ تلے دبا دیا ہو، ہڈیوں میں درد، پیشانی گرم اور پورا جسم سست۔ میں نے آنکھیں بند رکھی، پر اماں کی آواز سنائی دی، آئزہ، اٹھ جا، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، اماں، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، شاید بخار ہے۔ اماں بھاگتی ہوئی آئیں، میری پیشانی چھوئی اور گھبرا گئی۔ اللہ خیر کرے، تو آگ ہو رہی ہے۔ میں نے چادر میں خود کو لپیٹ لیا۔ اماں کچھ دیر میرے پاس بیٹھی رہیں، پھر جلدی سے باہر چلی گئیں۔ چند منٹ بعد وہ مولوی صاحب کو لے آئیں، وہی محلے کے بزرگ جن کے دم پر سب کا یقین تھا۔ مولوی صاحب نے آ کر کچھ پڑھائی کی، میرے سر پر پھونک ماری اور اماں سے آہستہ سے کہا، یہ نظر ہے یا کسی چیز کی لپٹ، دوا بھی دے دینا اور دم بھی کرواتی رہنا۔ میں آدھی آنکھ کھول کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اماں نے تسلی دی، چند دن میں ٹھیک ہو جائے گی، اللہ خیر کرے گا۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد اماں دوا لینے چلی گئی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی، کمزوری نے اٹھنے کی اجازت نہ دی، لیکن ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ پچھلی رات کی وہ آواز، وہ جھلک اور سرفراز کا پیغام، کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ چند لمحے بعد کمرے کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آنے لگی۔ میں نے آنکھ کھول کر ادھر دیکھا، کھڑکی بند تھی۔ پھر یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر ایک سایہ سا کمرے کے کونے میں لرزنے لگا، دھندلا مگر واضح۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، کوئی شخص کھڑا تھا، روشنی مدھم تھی، پر شکل پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ سرفراز، وہ میرے بیڈ کے قریب اندھیرے کی ایک دھار میں کھڑا تھا، خاموش۔ میں ہلکی سی آواز میں بولی، سرفراز۔ اس نے ایک انگلی ہونٹوں پر رکھی، خاموش رہو۔
میری سانسیں بے قابو ہونے لگی، پر میں نے شور نہ مچایا۔ نہ جانے کیوں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم یہاں کیسے؟ اس نے آہستہ قدم اٹھائے، بیٹھ کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا، میرے قریب ہو کر کہا، میں جانتا تھا تم بیمار ہو جاؤ گی، تمہارا جسم اتنا طاقتور نہیں جتنا دل ہے۔ اماں دیکھ لیں تو؟ نہیں دیکھیں گی، وہ باہر ہے، میں آیا ہوں بس تمہیں دیکھنے۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا، تم کون ہو سرفراز؟ سچ سچ بتاؤ۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ گرم تھا جیسے انگارے پر رکھا ہو، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ تکلیف دہ نہیں تھا۔ ابھی مت پوچھو، وقت آنے دو، تمہارا جسم ابھی میرے سوالوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پھر بھی آ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میری طرف جھک کر کہا، تمہیں صرف آرام کرنا ہے، میں جا رہا ہوں لیکن دور نہیں ہوں، جب تم پکارو گی میں آ جاؤں گا۔ میں نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ان میں آج وہ سرخی نہیں تھی، بس گہرائی تھی، جیسے وہ اندر سے تھکا ہوا ہو۔ کل جو ہوا وہ میرا اصل نہیں تھا، میں بس قابو میں نہیں رہ سکا۔ تو تم وہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتے؟ نہیں، اور ہاں، کچھ چیزیں میرے بس میں نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتی، دروازے کی طرف سے اماں کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سرفراز فوراً پیچھے ہٹا، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دروازہ کھلا، اماں اندر آئیں، میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ دوا لے آئی ہوں۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، سرفراز جا چکا تھا۔ ابھی ٹھیک ہوں اماں، نیند آ گئی تھی۔ چلو شکر ہے، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کسی چیز کی لپٹ میں ہے۔ میں نے دم کے لیے پانی بھی رکھا ہے۔ میں نے پانی لیا، دوا پی اور پھر خاموشی سے لیٹ گئی۔ بخار اتر چکا تھا لیکن بدن ابھی بھی تھکا ہوا تھا۔ اماں نے ضد کی کہ ایک دن اور گھر پر رہوں، مگر میں نے بہانہ بنایا، پچھلے ٹیسٹ رہ گئے ہیں، دوبارہ نہیں ہوں گی۔ انہوں نے تھوڑی دیر بحث کی، پھر ہار مان گئی۔ دروازے سے باہر نکلی تو سامنے وہی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، جیسے پہلے سے جانتی ہو کہ آج میں کالج جاؤں گی۔ سرفراز باہر کھڑا تھا، دروازہ کھولا اور ایک بار پھر خاموش نگاہوں سے مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں آہستہ قدموں سے اس کے قریب گئی، دروازہ تھاما اور بیٹھنے سے پہلے ایک جملہ کہا، ہمیں بات کرنی ہے۔ گاڑی چل پڑی، سڑک پر ہلکی دھند تھی، موسم قدرے خنک، لیکن میری باتوں کی حدت فضا میں بڑھنے لگی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ میری آواز سرد تھی۔ اس نے نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھنے۔ تمہیں اندازہ ہے اگر اماں دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ نہیں دیکھتی، میں اتنی آسانی سے نظر نہیں آتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہی کہ کچھ چیزیں تمہیں وقت پر سمجھ آ جائیں گی۔ تم ابھی بس جانتی ہو کہ میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا۔ تمہارا یقین کیسے کروں؟ ایک دن تم ہنستے ہو، اگلے دن تمہاری آنکھیں وہ انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ تم کیا ہو سرفراز؟ اس نے گہری سانس لی جیسے ضبط کر رہا ہو، پھر گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کی۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ کالج کا راستہ تو نہیں ہے۔ آج کالج نہیں، سچ کی کلاس ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن گاڑی لاک تھی۔ یہ سب تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہے، لیکن تمہیں سچ جاننا ہوگا، ورنہ تمہیں خود سے بھی شک ہو جائے گا۔ باہر کی سڑکیں اجنبی تھیں، کبھی کھنڈر جیسے درخت، کبھی سنسان دیواریں، کبھی کھلے میدان۔ پھر ایک دم گاڑی کی لائٹس مدھم ہونے لگی، انجن کی آواز بدل گئی، جیسے کوئی اور قوت اسے کھینچ رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، سرفراز گاڑی بند کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے گاڑی نہیں روکی، صرف بولا، سنا ہے تمہیں جنات سے ڈر نہیں لگتا؟ ایک آواز پیچھے سے گونجی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پچھلی سیٹ خالی تھی لیکن کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ سرفراز کا چہرہ اب صاف نظر آ رہا تھا، پیشانی پر ابھری نسیں، آنکھیں دھندلی لال، چہرہ جیسے کسی اور سانچے میں ڈھل رہا ہو۔ سرفراز رک جاؤ، تم بدل رہے ہو۔ میں وہی ہوں جو ہمیشہ تھا، تم نے صرف دیکھا نہیں۔ گاڑی ایک سنسان جگہ پر رک گئی، ارد گرد اندھیرا اور دور کہیں سے دھند اترتی دکھائی دی۔ وہ باہر نکلا اور میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتر جاؤ۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ تمہارے سوالوں کا جواب ہے۔ میں نے دل پر قابو پا کر دروازہ کھولا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی کچھ سرد سا محسوس ہوا، جسے کوئی جگہ نہیں، ایک پردہ ہو جس کے پار کچھ اور ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میری آواز اب ہلکی لرز رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں مکمل ہوتا ہوں، جہاں تم وہ دیکھو گی جو کسی اور کو کبھی دکھایا نہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا،
گاڑی اب دھند میں چھپنے لگی تھی۔ سرفراز میرے قریب آیا۔ اس کی آواز اب بھی نرمی لیے ہوئے تھی، لیکن الفاظ میں کچھ ایسا تھا جو انسانی نہ تھا۔ تم میرے قریب آئی ہو، تم نے خود کو میرے ہاتھوں میں دیا، اور اب وقت ہے کہ تم وہ چہرہ دیکھو جو میرے اندر چھپا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور پھر جیسے کچھ پل میں بدل گیا۔ چہرے پر ہلکی سی روشنی اترنے لگی، آنکھوں کی سرخیاں انگاروں کی طرح دہکنے لگی، اور لبوں پر ایسی مسکراہٹ جو خوشی کی نہیں طاقت کی علامت تھی۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ میں وہ نہیں جو تم نے سمجھا، میں وہ ہوں جسے صدیوں سے چھپا کر رکھا گیا، اور تم وہ ہو جسے میں نے چنا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن پاؤں جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ تم نے مجھے پہلے ہی بدلنا شروع کر دیا عائزہ، اور اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ کیا تم وہ رہنا چاہتی ہو جو تم تھیں، یا وہ جو میرے ساتھ ہوگی؟ میری آواز رکی ہوئی سانس جیسے نکلی۔ مجھے گھر جانا ہے، لے چلوں گا، لیکن یاد رکھنا آج تم نے مجھے میرے اصل میں دیکھا ہے، اس کے بعد واپسی آسان نہیں ہوگی۔ اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھی، لیکن اندر کچھ بدل چکا تھا۔ سچ ہمیشہ روشنی نہیں دیتا، بعض دفعہ وہ اندھیرے کو مستقل بنا دیتا ہے۔ گاڑی دھند سے نکل کر ایک بالکل نئی سمت میں جا رہی تھی۔ زمین پر مٹی نہیں، جیسے کسی پتھر کی نرم تہ ہو۔ آسمان صاف تھا، مگر ستارے قریب تر محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے سرفراز کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، آنکھیں سڑک پر، لیکن انداز میں عجیب سا اعتماد۔ میں نے خاموشی توڑی۔ یہ کون سی جگہ ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتی، لیکن دیکھ ضرور سکتی ہو؟ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ گاڑی ایک نیم روشن مقام پر رک گئی۔ سامنے ایک بہت بڑی روشنیوں سے جگمگاتی عمارت تھی۔ وہ کسی محل جیسا لگتا تھا، لیکن اس کا حسن انسانوں کے محل جیسا نہیں تھا۔ دیواریں سفید نہیں، نیلے اور سیاہ رنگ کے امتزاج سے بنی ہوئی تھیں، جن پر روشنی کسی معلوم سمت سے نہیں بلکہ اندر سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اتر جاؤ، سرفراز نے دروازہ کھولا۔ میرے قدم زمین پر پڑے تو ایک نرم سی گونج سنائی دی، جیسے کسی نے میرا نام بہت آہستگی سے پکارا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر آواز باقی تھی۔ سرفراز نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ جگہ تمہیں جانتی ہے عائزہ؟ کیسے؟ یہ وہ دنیا ہے جہاں خیال شکل اختیار کرتے ہیں، جہاں جذبے مکان بناتے ہیں۔ ہم محل کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کی دیواروں پر ہلکی ہلکی نیلی روشنی تیر رہی تھی، اور پھر اچانک ایک لمبا راہداری آیا۔ راہداری کے دائیں بائیں دیواروں پر کچھ کنندہ تھا۔ میں قریب جا کر دیکھا۔ میرا نام، یہ سب تم ہو؟ دیواروں پر مختلف زبانوں میں ایک ہی نام لکھا تھا، عائزہ۔ کچھ بہت پرانی زبانیں، کچھ ایسی جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہ تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ میری دنیا ہے، اور میری دنیا میں تم ہو، ہر طرف، ہر رخ، ہر دیوار پر۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ خوف نہیں تھا، حیرت تھی، الجھن تھی، لیکن دل جیسے کچھ تسلیم کرنے لگا تھا۔ ہم آگے بڑھے تو ایک حال نما کمرہ آیا۔ درمیان میں پانی کا ایک طویل چشمہ، جس کا پانی نیلا نہیں، چمکتے ہوئے سفید رنگ کا تھا، اور اس پانی کی سطح پر عکس میرے چہرے کا نہیں، میرے اندر کے خیالات کا تھا۔ یہ تمہاری سوچوں کا عکس ہے، یہاں جو تم سوچو گی وہ دکھائی دے گا۔ میں نے سوچا اماں، اور فوراً چشمے میں اماں کی تصویر ابھر آئی۔ وہ میرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ سب اصل ہے یا وہم؟ سرفراز نے جواب دیا، یہ وہم نہیں، یہ وہ دنیا ہے جو اصل سے زیادہ سچ ہے، کیونکہ یہاں دل سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ ماحول خوبصورت تھا، پر غیر مانوس۔ میں نے پوچھا، یہ سب تم نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ میری فطرت نے بنایا۔ جنوں کی دنیا میں ہم وہ جگہ خود تخلیق کرتے ہیں جہاں دل سکون پاتا ہے، اور تم میرے سکون کی ایک صورت ہو۔ میرا دل ڈرنے کی بجائے سننے میں محو ہو گیا۔ میں ایک اور دروازے کی طرف بڑھی۔ سرفراز نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ اندر ایک کمرہ تھا، سادہ، پر دیواروں پر تصویریں تھیں میری، کبھی کالج جاتے ہوئے، کبھی بس اسٹاپ پر، کبھی بارش میں چھتری لیے۔ سب لمحے جو میں نے گزارے جیسے کسی نے ریکارڈ کر رکھے ہوں۔ تم نے یہ کب اور کیسے؟ میں تمہیں تب سے دیکھ رہا ہوں جب تم نے پہلی بار اس سڑک پر قدم رکھا تھا۔ میں انسانوں کی دنیا سے دور ہوتا ہوں، لیکن کچھ چہرے آواز دیتے ہیں۔ تمہاری آواز، تمہارا وجود مجھ تک پہنچ گیا۔ میں خاموش رہی۔ ذہن میں سوال تھے، پر زبان رک گئی۔ میں کمرے سے باہر نکلی، اور پھر ایک عجیب سی روشنی میرے سامنے چھا گئی۔ ہال کا ایک کونا کھلنے لگا، جیسے وہاں کچھ اور بھی چھپا ہو۔ سرفراز نے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑا۔ وہ حصہ ابھی مت دیکھو،
ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ اس دنیا کا مطلب کیا ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیونکہ تم نے سوال کیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ تم خود جواب دیکھو۔ یہاں تم محفوظ ہو، لیکن اب تمہیں سوچنا ہوگا کہ تم کہاں رہنا چاہتی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب حقیقت ہے تو اسے مان لو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ ایک لمحے کو سب آوازیں رک گئیں اور جب آنکھ کھولی تو ساری دیواروں پر میرا نام پھر سے گونجنے لگا۔ رات اس دنیا میں وقت کی قید سے آزاد تھی۔ نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی گھنٹہ، صرف لمحے تھے جو مسلسل بدلتے جا رہے تھے۔ محل کی چھت پر روشنی ایسے بکھری ہوئی تھی جیسے آسمان قریب آ چکا ہو۔ سرفراز خاموشی سے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی موجودگی عجیب حد تک مانوس لگنے لگی تھی، جیسے وہ کوئی اجنبی نہ ہو بلکہ وہ شے ہو جسے میں ہمیشہ سے جانتی تھی مگر پہچانا اب۔ ہم ایک کھلی جگہ پر آ کر رکے۔ سامنے ایک بڑا سا آئینہ نصب تھا، لیکن یہ عام آئینہ نہیں تھا۔ اس میں میرا عکس الگ تھا۔ آنکھوں میں تھکن کی جگہ الجھن، چہرے پر سوال اور پس منظر میں اندھیرے کی دھن۔ یہ تمہارا وہ عکس ہے جو تم خود سے چھپاتی ہو، سرفراز نے کہا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تم ہو کون سرفراز؟ انسان ہو یا کچھ اور؟ سرفراز خاموش رہا، پھر دھیرے سے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھتی رہی ہو۔ میں نہ مکمل انسان ہوں نہ مکمل جن۔ میں ان دونوں دنیاؤں کا بیچ کا ہوں، ایک ایسا وجود جسے نہ انسان قبول کرتے ہیں نہ جنات کی دنیا۔ میرے قدم پیچھے ہٹے۔ تو تم جن زادہ ہو؟ ہاں، میرے والد جن تھے اور میری ماں انسان۔ وہ ایک لمحے کی محبت تھی مگر میں اس کا حاصل ہوں۔ میرے لفظ ساکت تھے۔ ایک لمحہ پہلے جو شخص میرے ساتھ تھا وہ میری سمجھ سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ تم کب سے جانتے ہو مجھے؟ جب تم 10 سال کی تھی، تم پہلی بار قبرستان کے پاس سے گزری۔ میں وہیں تھا، اپنی دنیا کے کنارے پر۔ تم نے میرے وجود کو نہیں دیکھا مگر میں نے تمہیں محسوس کیا۔ اس دن کے بعد میں بارہا تمہیں دیکھتا رہا۔ یہ سب بہت عجیب ہے۔ تمہیں میرے ساتھ کیا چاہیے سرفراز؟ محبت، وہی جو تمہارے لفظوں میں تھی، وہی جو تم نے مذاق میں کہی تھی اور جو میں نے حقیقت میں جانی۔ مگر میں انسان ہوں، میری ایک دنیا ہے، اماں ہے، زندگی ہے، اور میں وہ ہوں جو تمہاری زندگی کا حصہ بننے کو تیار ہے، تمہاری شرطوں پر۔ مگر یہ بھی جان لو کہ میں ہمیشہ تمہاری دنیا میں مکمل طور پر نہیں رہ سکتا۔ خاموشی ہم دونوں کے درمیان کچھ دیر تک پھیلی رہی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، اماں کو کبھی کیسے بتاؤں گی؟ وہ تو سائے سے بھی ڈرتی ہیں۔ انہیں کچھ نہیں بتانا۔ ان کے لیے میں ایک عام انسان ہوں، ایک رشتہ لے کر آؤں گا جو ان کی بیٹی کے لیے ہوگا، اور اگر اماں کو حقیقت پتہ چل گئی تو فیصلہ تمہارا ہوگا۔ محبت خوف سے بڑی ہوتی ہے اگر وہ سچی ہو۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹا، کچھ جڑا۔ ذہن سوال کرتا رہا لیکن دل آہستہ آہستہ ہار مانتا گیا۔ سرفراز میرے بہت قریب آ چکا تھا، پر میں اب بھی ایک فاصلے پر تھی۔ میری انگلیوں نے لرزتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوا جو انسان جیسا تھا، پر لمس میں کچھ الگ۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں اس دنیا کی ہو سکتی ہوں؟ تم اس دل کی ہو جس میں تمہارا نام صدیوں سے لکھا ہے۔ باقی دنیا خود بدل جائے گی۔ ہم دونوں دوبارہ محل کے اندر چلے گئے۔ ہر دیوار پر میرا نام اب پہلے سے زیادہ روشن ہو چکا تھا، جیسے میری موجودگی اس جگہ کو مکمل کر رہی ہو۔ راستے میں ایک کمرہ کھلا۔ اندر روشنی نہیں تھی، صرف سائے تھے۔ سرفراز نے بتایا، یہ وہ کمرہ ہے جہاں میرے خواب قید ہیں، وہ خواب جو انسان بننے کی خواہش سے جڑے ہیں۔ میں اس کمرے میں قدم رکھنے سے گھبرا گئی۔ باہر آ کر بولی، تمہارا دکھ مجھ تک پہنچتا ہے، پر میں سب کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وقت دے دو، خود کو بھی مجھے بھی، اور اگر میں نہ سمجھ پائی تو میں وہی رہوں گا جو ہوں، تمہاری دعاؤں کے سائے میں، خاموش۔ میرے دل میں 2 راستے ابھر رہے تھے، ایک اماں کی دنیا جہاں حقیقت سخت تھی، اور ایک یہ جگہ جہاں سچ خواب کی طرح تھا۔ اس وقت میں جان گئی کہ میں کھٹن فیصلہ کرنے کے دہانے پر ہوں، ایک طرف ماں کا اعتماد اور دوسری طرف ایک ایسی محبت جو دنیا سے پرے تھی۔ میں کچھ نہیں بولی، صرف آہستہ سے سر جھکایا، اور سرفراز نے کچھ نہیں پوچھا، جیسے وہ جانتا ہو خاموشی میں بھی رضامندی چھپی ہوتی ہے۔ سفر کی آخری رات تھی، مگر ہوا میں وہ خاموشی نہیں تھی جو اختتام کی نشانی بنے۔ محل کی فضا آج کچھ الگ تھی، جیسے خود بھی جانتی ہو کہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں چھت پر کھڑی تھی جہاں ستارے کچھ زیادہ قریب لگ رہے تھے۔ نیچے سے سرفراز آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر میرے پاس آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنی تو میری پشت سیدھی ہو گئی۔
वापस जाना है? उसने बगैर तमहीद के पूछा। मैंने आसमान से नजरें हटाए बगैर कहा, हाँ, अम्मा तुम्हें याद आ रही हैं? हमेशा। मैंने पहली बार पूरी आंखों से उसे देखा। लेकिन तुम भी अब इतनी ही करीब हो जितनी वो। फिर यही कि तुमसे मोहब्बत है। लेकिन अम्मा मेरी दुनिया है, मैं उनसे अलग कुछ नहीं हूँ। सरफराज ने कुछ देर मेरी आंखों में देखा, फिर आहिस्तगी से बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत है आयजा। इस दुनिया ने मुझे सब कुछ दिया, पर तुम वो थी जिसका तसव्वुर भी ना किया था। मैं तुम्हें मुकम्मल पा सकता था, पर तुम्हारी माँ का चेहरा हमेशा बीच में आता रहा। वो सब कुछ छोड़ चुकी हैं। अगर मैं भी उन्हें छोड़ दूँ तो उनके पास क्या बचेगा? सरफराज ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ अपनी मर्जी से लौटो, और अगर ना लौट सकी तो हर रात तुम्हारे ख्वाबों में वो दरवाज़ा खुला रखूंगा जो को काफ ले जाएगा। हम दोनों कुछ देर खामोश रहे। महल की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मधम होने लगी, जैसे फजा खुद फैसला की गवाह बन रही हो। तुम मुझे इंसानी दुनिया में ले चलो, लेकिन वादा करो हर रात मुझे यहाँ लाया करोगे। मेरी आवाज़ में इकरार की शिद्दत थी। सरफराज ने हाथ बढ़ाया। चलो, आज हम दो दुनियाओं के दरमियान एक दरवाज़ा खोलते हैं। हम महल के मोहराबों से गुजरे, जिन पर अब भी मेरा नाम चमक रहा था। हर दीवार ने गोया हमें अलविदा कहा। एक दरवाज़ा था जो पहले कभी नहीं खुला था। सरफराज ने उसे छुआ और अंदर से रोशनी फूटी। ये वो राह है जहाँ तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया मिलती है। एक बार पार हो गई तो तुम फिर मुकम्मल इंसान होगी, लेकिन ये दरवाज़ा हर रात खुलेगा तुम्हारे लिए। हम जैसे दरवाजे से गुजरे, एकदम फजा बदल गई। रोशनी खत्म, ज़मीन पर मिट्टी की खुशबू, दूर से अजान की आवाज़ और मेरे मोहल्ले की गली। सरफराज ने मेरा हाथ छोड़ा। अब तुम्हारी दुनिया शुरू, मेरी ख़त्म, लेकिन सिर्फ दिन के लिए। रात का वादा याद रखना। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं आती रहूंगी, खामोशी से, चुपके से, जैसे कोई राज जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। दरवाज़ा धुंध में गायब हो गया और मैं गली में तन्हा खड़ी थी। सर पर चादर दुरुस्त की और घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में हैरत थी, पर आवाज़ वही मानूस। कहाँ रह गई थी? दोस्त के यहाँ थी, तबीयत बोझल थी। मैंने झूठ नहीं कहा, बस सच का वो हिस्सा छुपा दिया जो वो न समझ पाती। उन्होंने माथा छुआ। अब ठीक हो? हाँ बिल्कुल। दिन मामूल पर आ गया। कॉलेज, किताबें, फिजा की नाराज़गी, सब कुछ वापस लौट आया। पर रात जब आती और सब सो जाते, मैं कमरे की खिड़की खोलती और वही रोशनी मुझे लेने आ जाती। सरफराज हर रात वहीं होता, जैसे कभी गया ही न हो। हमको काफ जाते खामोशी से, दूर दुनिया की नज़रों से। एक रात मैंने पूछा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं मुस्तकिल तुम्हारी दुनिया की हो जाऊंगी? जब तुम्हारा दिल फैसला करेगा। मैंने सर उसके कंधे पर रखा। अभी मेरा दिल दो जगह बटा हुआ है, पर दोनों जगह मोहब्बत है। तो दोनों जगह रहो, मैं इंतज़ार कर लूँगा। तुम्हारी दुनिया से, तुम्हारी माँ से, तुम्हारी इंसानियत से मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे साथ भी रहो, जब तुम खुद को मुकम्मल महसूस करो। मैंने उस रात महसूस किया, मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, कभी कभी उसे जीने के लिए दो दुनियाओं में बंटना पड़ता है। और मैं, आयजा, अब दो दुनियाओं के रहने वाली थी। दिन मेरे लिए अम्मा के साथ थे, रात सरफराज के, और दरमियान में मेरा दिल था जो दोनों को बराबर चाहता था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।